السلام علیکم۔ دادا اور پوتا بہت خوش تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گھر کے سامنے ہی جو لان تھا وہاں پہ کچھ درخت لگے ہوئے تھے۔ عام طور پہ گھروں کے اندر جو ہے وہ انار کا درخت، امرود کا درخت، انگوروں کی بیل، آم کا درخت موجود ہوتے ہیں۔ دادا نے انگوروں کی بیل سے ایک گچھا توڑا اور اپنے پوتے کو دیا، لو بیٹا کھاؤ۔ پوتا انگور کھانے لگا تو اس کے ذہن میں ایک ننھا سا سوال آیا کہ دادا ابو یہ پودا کب لگایا تھا؟ تو دادا ابو بتانے لگے کہ بیٹا یہ 5 سال پہلے یہ پودا میں نے لگایا تھا اور 5 سال میں اس نے پھل دینا شروع کر دیا ہے۔ انگوروں سے جب فارغ ہوئے تو دادا اس کو انار کے پودے کے پاس لے گیا اور وہاں سے ایک خوبصورت سا انار توڑا، اسے دھویا اور دھونے کے بعد بچے کو دیا کہ بیٹا یہ کھاؤ۔ پوتے نے وہ انار کھانا شروع کیا، بہت ہی لذیذ، اور چونکہ تازہ تھا اسے بہت مزہ آیا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ دادا ابو یہ انار کا پودا کب لگایا تھا؟ تو دادا ابو بتانے لگے بیٹا یہ بھی 5 سال پہلے انگوروں کے ساتھ ہی لگایا تھا۔ جب انگور اور انار کھا لیے تو دادا اس کو آم کے پودے کے پاس لے گیا۔ آم کا درخت کافی بڑا تھا اور اس کے اوپر آم بھی کافی اونچائی پہ لگے ہوئے تھے جہاں پہ دادا کا ہاتھ نہیں جا رہا تھا۔ تو دادا ابو نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ اور وہ والا جو خوبصورت آم لگا ہوا ہے وہ اتارو اور اتار کے میرے پوتے کو کھانے کے لیے دو۔ خیر بیٹے نے وہ آم اتارا اور اتار کے اسے دھویا اور دھو کے جو ہے اپنے باپ کو یعنی کہ دادا کو پکڑایا۔ تو دادا نے وہ آم اپنے پوتے کو دیا کہ بیٹا یہ آم بھی کھاؤ۔ پوتے نے یہ آم کھایا تو کہنے لگا بڑی معصوم سی ادا کے ساتھ کہ دادا وہ اتنا مزیدار آم تو میں نے کبھی نہیں کھایا، ابو جان لے کے آتے ہیں جو ہے وہ آم لیکن اتنا مزہ کبھی نہیں آیا۔ دادا ابو وہاں بیٹھے بیٹھے خیالوں میں کھو جاتے ہیں۔ انہیں 60 سال پرانا وقت یاد آتا ہے جب وہ اپنے دادا کے ساتھ اسی جگہ پہ موجود تھے اور اس وقت ان کے دادا نے انہیں اسی آم کے درخت سے ایک آم اتار کے دیا کہ بیٹا یہ کھاؤ۔ دادا نے جب وہ آم کھایا اور اس کی گٹھلی نکلی تو اس کے دادا نے کہا بیٹا اس کو زمین میں دبا دو۔ زمین میں دبایا، چند دنوں بعد اس میں سے پودا نکل آیا۔ تو آج کے دادا کو اس کے دادا نے کہا کہ بیٹا یہ جو پودا زمین میں لگا ہے اس کا پھل میں تو نہیں کھاؤں گا، میں دنیا میں نہیں ہوں گا، لیکن تم آج بچے ہو، جب تم بڑے ہوگے اور پھر تمہارے آگے بچے ہوں گے تو انشاءاللہ یہ درخت بن جائے گا اور اس کے اوپر بہت سارے آم لگیں گے، تو تم اپنے بیٹوں کو اور اپنے پوتوں کو یہ آم کھلانا۔ اور میرے بچے یہ پیغام بھی یاد رکھنا کہ اپنی آنے والی نسل کو کسی نہ کسی خیر کا اچھا تحفہ دے کے جانا، اور جب تمہارا وقت آئے گا بیٹا تو تم نے بھی اس وقت جو ہے نا ایسا ہی کوئی پھلدار یا نفع بخش کام کر کے جانا ہے کہ تمہاری آنے والی جو نسل ہوگی وہ تمہیں یاد رکھے اور تمہارے کام سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو پوتے نے دادا کو کھلایا، دادا ابو، تو ایک دم وہ دادا اپنی ماضی کی یادوں سے باہر آئے، اپنے پوتے کے سر پہ شفقت سے پیار کیا، اس کی طرف دیکھا، مسکرایا، اور پھر وہ پیغام جو میں ابھی آپ کی گزارش کرنے لگا ہوں کہ زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج فوری مل جاتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج 5 سے 10 سالوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نتائج اگلی نسل میں جا کے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم ہر طرح کی منصوبہ بندی یا پلاننگ زندگی میں ہونی چاہیے اور زندگی میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جس طرح آم کا پودا لگاتا کوئی اور ہے اور آم کا پھل کھاتا کوئی اور ہے، اسی فلسفے کو، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرور اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کریں کہ جو آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد
آپ کی آنے والی اولاد یا معاشرے میں آنے والے افراد کے لیے خیر کا باعث ہو۔ یہ کوئی پھل آور درخت ہو سکتا ہے، یہ کوئی پانی پینے کا انتظام ہو سکتا ہے، یہ کوئی مسجد یا کوئی آرام کی جگہ تعمیر ہو سکتی ہے، کوئی بھی ایسا بھلائی یا خیر کا کام جو آپ کے ہوتے ہوئے بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنے، ایسا کچھ صدقہ جاریہ ضرور جاری کر کے جائیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہی ہے کہ آم کا درخت لگاتا کوئی اور ہے اور آم کا پھل کھاتا کوئی اور ہے۔ تو اگر لگانے والا یہ سمجھے کہ میں نے تو کھانا نہیں ہے اس لیے میں کیوں لگاؤں، تو پھر زندگی میں خیر کا تصور ہی ختم ہو جائے اور زندگی میں خیر ختم ہو جائے۔ تو اس لیے جب لگانے والے نے اپنے حصے کی شمع جلائی ہے تو آج جو آم کھا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے حصے کی شمع جلائے اور وہ اپنے حصے کا آم کا درخت ضرور لگائے۔ یہ خیال، یہ فلسفہ زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ ہے، خاندانی زندگی ہو، معاشرے کی زندگی ہو، ذات کی زندگی ہو، غرض کے ہر پہلو میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ بات نظر آئے گی کہ آم کا درخت لگاتا کوئی اور ہے اور آم کا پھل کھاتا کوئی اور ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔